نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرہم والأغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے اوپر خاص طور پر اللہ کی رحمت لکھ دی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ تھا متقی لوگ، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینے والے لوگ، تیسرے نمبر پر تھا ایمان والے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں چوتھی شرط پہلے گزر چکا، ایمان، تقوی اور زکوٰۃ، اور چوتھی چیز کہ یہ تینوں شرطیں پورے کرنے والی جماعت کون سی ہے۔ آج کے سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو تقوی بھی اختیار کرتے ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں۔ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان والے بھی ہوں۔ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، ایک رسول کی۔ کون سا رسول؟ النبی، جو کہ نبی ہیں، الامی، وہ امی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ ان میں 313، دوسری روایت میں 315 یہ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن کچھ لوگ خاص دنیا میں ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ میری رحمت لکھ دی گئی۔ وہ 3 شرطیں اللہ نے بیان فرمائیں۔ اب وہ تینوں شرطیں کس جماعت کے اندر پائی جاتی ہیں، اس جماعت کا تذکرہ۔ وہ جماعت کون سی؟ الذین یتبعون، یہ وہ جماعت ہے جو پیروی کرتے ہیں الرسول کی، النبی الامی، وہ رسول جو نبی امی ہے۔ امی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص لقب ہے۔ امی کا معنی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، جس نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔
عام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے امی ہونا، پڑھا لکھا نہ ہونا یہ عیب کی چیز ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا عیب کی چیز نہیں بلکہ مدح اور اچھی صفت کی چیز ہے، کیونکہ امی کا معنی ہے پڑھا لکھا نہ ہونا، جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں۔ جب 40 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ کسی کی شاگردی اختیار کی، کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور 40 سال پورے ہونے کے بعد اچانک آپ کی زبان مبارک سے ایسے ایسے کلمات جاری ہو جاتے ہیں کہ پڑھے لکھے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ قسم کے کلمات آپ کی زبان سے جاری ہو گئے۔ یہی تو آپ کے لیے معجزہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود جب آپ کو نبوت عطا ہوئی، اللہ کی ذات نے آپ کے سر پر تاج نبوت سجایا، تو آپ کی زبان اقدس سے ایسے پیارے اور بابرکت کلمات، ان کا ظہور شروع ہوا کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہی تو معجزہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ اچھی صفت کہلایا، اور امی ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بن گیا۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ، تو یہ نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک نے خود نسبت کی، اور قرآن پاک نے خود فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو امی ہیں۔ اس لیے جب قرآن پاک نے آپ کا تعارف امی کے لفظ سے کروا دیا تو معلوم ہوا کہ یہ امی کا لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے اعزاز کی چیز، بہت بڑے معجزے کے ظہور کی چیز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی انسان ہے اس کے لیے امی ہونا عیب کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی، عملی، اخلاقی کمالات ایسے کہ لکھے پڑھے بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ الذین تعارف ہو رہا ہے، کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے رحمت کی؟ 3 شرطیں اللہ نے بیان فرما دی، متقی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ کون سی جماعت جس کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں؟ فرمایا الذین، یہ وہ جماعت، جو وہ لوگ یتبعون، جو پیروی کرتے ہیں، الرسول، اس رسول کی، النبی الامی، جو نبی ہیں امی ہیں، الذی، یہ وہ نبی امی ہیں، یجدونہ، کہ پاتے ہیں اس کا ذکر، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی آپ کا تذکرہ، انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس سے پہلے 3 آسمانی کتابیں نازل ہو چکی تھیں، تورات، زبور، انجیل، اسی ترتیب سے نازل ہوئی۔ سب سے پہلے آسمان سے
जो पूरी की पूरी किताब नाजिल हुई तौरात है, उसके बाद ज़बूर है, उसके बाद इंजील है। तीनों आसमानी किताबों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है, लिखा हुआ है। यहाँ पर तौरात और इंजील का तज़किरा हुआ क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुकाबिल जमातें थीं, या तो तौरात के मानने वाले थे, अल्लाह ने उनको बताया तौरात पढ़ के देखो, इस नबी का तज़किरा मौजूद है, या इंजील को मानने वाले थे, अल्लाह ने उनको बताया इंजील पढ़ के देखो, इसमें हमारे नबी का तज़किरा मौजूद है। जबकि ज़बूर किताब में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह ताला ने पहले से ही लिख दिया था। तो तमाम आसमानी किताबों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद। सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तज़किरा भी तौरात, इंजील, ज़बूर में मौजूद है। सिर्फ सहाबा का नहीं, इस उम्मत का तज़किरा तौरात, ज़बूर, इंजील तमाम आसमानी किताबों में मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन, एक यहूदी लड़का था, वो बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करता था आकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप उसकी अयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए। कुछ सहाबा भी साथ हैं। देखा कि उसका बाप उसके सरहाने खड़े होकर तौरात पढ़ रहा है। ये सराहम बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, वो लोग तौरात पढ़ते हैं, इंजील वाले इंजील पढ़ते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप से पूछा, ऐ यहूदी, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई, बताओ क्या तौरात में मेरे हालात और सिफ़ात का तज़किरा नहीं है? उसमें मेरे ज़हूर का जिक्र नहीं है? उसने इनकार कर दिया। बीमार बेटा चारपाई पर लेटा हुआ बोल उठा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू गलत कह रहे हैं, मेरे अब्बू झूठ बोल रहे हैं। तौरात में हमने आपका ज़िक्र पढ़ा है, आपकी सिफ़ात भी पढ़ी हैं, और मैं शहादत देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये कहकर उस बच्चे का इंतकाल हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, अब ये मुसलमान हो चुका है, अब इसकी वफ़ात के बाद इसकी तजहीज़ व तकफ़ीन मुसलमान करेंगे, हम करेंगे, इसके बाप का इसके साथ कोई हक़ नहीं है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बच्चे ने कलमा शहादतैन पढ़ लिया था, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस बच्चे ने कलमा शहादत पढ़ लिया और इसका इंतकाल हुआ। चुनाचे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने खुद उसको गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया और उसका जनाजा पढ़ा, फिर उसको दफन कर दिया गया। मालूम हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौरात किताब में मौजूद। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे एक यहूदी का कर्ज़ा था। कुछ दिरहम या दीनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे लिए थे। उसने आकर अपना कर्ज़ा मांगा। आपने फरमाया, इस वक़्त मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ मोहलत दे दो। उसने बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली, बड़े गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप मेरे कैदी हैं, मैं उस वक़्त तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरा कर्ज़ा अदा नहीं करेंगे।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें इख्तियार है, मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ गए। नमाज ज़ोहर का वक़्त आया, आपने ज़ोहर की नमाज वहीं अदा फरमाई। असर की नमाज का वक़्त आया, वहीं असर की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज का वक़्त आया, वहीं पढ़ी। ईशा की नमाज का वक़्त आया, वहीं पढ़ी। रात भी वहीं गुजारी। अगले दिन सुबह की नमाज भी आपने नमाज फजर वहीं अदा फरमाई। अंदाज़ा लगाएं कितना वक़्त गुजर चुका है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन ने ये माजरा देखा, बड़े परेशान हुए, गुस्सा आया और आहिस्ता आहिस्ता उस यहूदी को डराने लगे, धमकाने लगे। ये चाहते थे कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। इसने छोटे के कर्जे की बिना पर इतनी देर तक हमारे नबी को कैदी बना लिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया और आपने सहाबा से पूछा कि क्या कर रहे हो। उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक यहूदी आपको कैद करके बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे मना किया है कि मैं किसी पर जुल्म करूं। यहूदी ये सारा माजरा देख रहा था और सुन रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ ली, यहूदी हाज़िर खिदमत हुआ और आकर अर्ज़ किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक कोई ये किस बात की गवाही, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, और मैं इस बात की गवाही भी देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम ले आया और इस्लाम लाने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर, मदीना मुनव्वरा का बड़ा मालदार ताजिर था ये यहूदी। अर्ज़ किया, हुजूर आज मैं ऐलान करता हूँ कि मेरा जितना माल है उसमें से आधी जायदाद मैं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। और आगे उसने कहा, कसम है उस ज़ाते पाक की, मैंने इस वक्त जो कुछ भी किया ये सिर्फ़ और सिर्फ इम्तिहान लेना मकसूद था। मैंने तौरात किताब पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने आपकी सिफ़ात पढ़ी थी। उसमें लिखा हुआ था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इनकी विलादत मक्का में होगी, हिजरत तैबा की तरफ होगी, मुल्क इनका शाम होगा। ना वो सख्त मजाज होंगे, ना सख्त बात करने वाले होंगे, ना बाज़ारों में शोर करने वाले होंगे, फुहश और बेहयाई से दूर होंगे। मैंने पढ़ लिया था और अब पढ़ने के बाद अब मैं इम्तिहान ले रहा था कि तौरात किताब ने जो कुछ कहा आप उसके ऊपर सच्चे आते हैं या नहीं आते। तो कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की, जो कुछ तौरात किताब के अंदर लिखा आपके ऊपर सारी बातें सच्ची आ गईं। इसलिए मैंने कलमा तय्यबा पढ़कर आपको नबी तस्लीम कर लिया और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। तौरात किताब के अंदर एक दूसरी रवायत में ये बात भी लिखी हुई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और मुंतखब बंदे हैं। ना वो सख्त मजाज हैं, ना बेहुदा गो हैं, ना बाज़ारों में शोर करने वाले हैं। बदी का बदला बदी से नहीं देते बल्कि मुआफ़ फरमा देते हैं, दरगुज़र करते हैं। आपकी विलादत मक्का में होगी, हिजरत तैबा में होगी, मुल्क आपका शाम होगा और उम्मत आपकी हम्मादीन होगी। हम्मादीन हम्मादून दोनों लफ्ज़, यानी राहत और तकलीफ़ दोनों हालतों में अल्लाह की हम्दो शुक्र करने वाली होगी। हर बुलंदी पर चढ़ते वक़्त वो तकबीर कहा करेगी, यानी जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें क्या हुक्म है, अल्लाहु अकबर। वो आफताब के सायों पर नज़र रखेगी ताकि उसके ज़रिए औकात का पता लगाकर अपनी नमाजें अपने वक़्त पर पढ़ा करें।
اور اپنے ہاتھ پاؤں کو وضو کے ذریعے پاک صاف رکھیں گے۔ ان کا آذان دینے والا فضا میں آواز بلند کرے گا۔ جہاد میں ان کی صفیں ایسی ہوں گی جیسے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ رات کو ان کی تلاوت اور ذکر کی آوازیں اس طرح گونجیں گی جس طرح شہد کی مکھیوں کا شور ہوتا ہے۔ اسی طرح زبور کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، اے داؤد، آپ کے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں ان پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، وہ کبھی میری نافرمانی نہیں کریں گے، اور میں نے ان کے لیے سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ ان کی امت مرحومہ ہے، میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو انبیاء کو عطا کی تھیں، میں نے ان پر وہ فرائض ادا کیے ہیں جو پچھلے انبیاء پر لازم کیے تھے، یہاں تک کہ وہ محشر میں میرے سامنے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء علیہ السلام کے نور کی طرح ہوگا۔ اے داؤد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، میں نے ان کو 6 چیزیں خصوصی طور پر عطا کی ہیں جو دوسری امتوں کو نہیں دی گئی۔ سب سے پہلی چیز کہ خطا اور نسیان پر ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ جو گناہ ان سے بغیر ارادے کے صادر ہو جائے گا وہ ان کی مغفرت مجھ سے طلب کریں گے، میں معاف کر دوں گا۔ جو مال وہ اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کریں گے تو میں دنیا ہی میں ان کو اس سے بہتر زیادہ دوں گا۔ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے گی تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، تو میں ان پر اس مصیبت کو صلاۃ و رحمت اور جنت کی طرف ہدایت بنا دوں گا۔ وہ جو دعا کریں گے میں قبول کروں گا، کبھی اس طرح کروں گا کہ جو مانگا ہے وہی دے دوں گا، کبھی اس طرح کروں گا کہ اس دعا کو ان کے لیے آخرت کا سامان بنا دوں گا۔ تو یہ وہ تذکرے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس امت کے تذکرے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر فرمائے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی، الذی یجدونہ، یہ وہ نبی امی ہیں کہ پاتے ہیں اس کا تذکرہ مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے ان کو معروف کام کا، نیکی کے کام کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع کرتا ہے ان کو برے کام سے۔ معروف نیکی کا کام، منکر برا کام۔ معروف کا معنی ہے مشہور، جانا پہچانا، جس کو شریعت بھی اور عقل بھی دونوں بتائیں کہ اچھا ہے وہ معروف ہے، جس کو شریعت بھی اور عقل بھی کہیں برا ہے وہ منکر ہے۔ ایک اور چیز معروف مشہور سے ہے، جس کو صحابہ کا زمانہ بتائے اچھا ہے وہ معروف ہے، اور جس کو صحابہ کا زمانہ کچھ نہ بتائے وہ منکر ہے۔ منکر کا معنی اجنبی۔ جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ کچھ نہ بتائے وہ منکر ہے۔ اسی کے اندر بدعات بھی آتی ہیں، اسی کے اندر رسومات بھی آتی ہیں۔ وہ کام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، وہ کام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ منکرات میں آتا ہے اور اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کام جو میرے نبی نے کیا، وہ کام جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، وہ معروفات میں آتا ہے اور اس کے کرنے کی اجازت ہے اور اس کا کرنا ثواب کا کام ہے۔ اگلی صفت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور نبی امی وہ ہیں جو حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں۔ حلال کیسے کرتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر حرام کر رکھی تھیں، اس امت کے لیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے وہ چیزیں حلال کر دیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس امت میں یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے کے اوپر، گوشت کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اس کو حرام کر دیا تھا، اونٹ کا گوشت حرام کر دیا تھا۔ اسی طرح دیگر کچھ چیزیں سزا کے طور پر ان پر حرام کر دی تھیں۔ ہفتے کے دن شکار کرنا حرام کر دیا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ نبی وہ ہیں جو حلال کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ چیزیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے صدقے اس امت پر پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں، وہ جو وہاں حرام تھیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کرتا ہے ان پر خبائث، ناپاک چیزیں۔ ناپاک چیزیں جو پہلے بھی حرام تھیں یہ ان کو ناپاک بتا دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ اتارتا ہے ان سے ان کا بوجھ۔ امت سے بوجھ کو اتارتا ہے۔ کون سا بوجھ؟ پچھلی امتوں میں چند پابندیاں تھیں جو بوجھ تھا ان کے لیے۔ اگلا لفظ ہے والاغلال، اور توق، التی کانت علیہم، وہ جو ان پر تھے، جو بوجھ اور توق ان پر ڈلے ہوئے تھے۔ یہ نبی امی وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے وہ توق بھی اتار دیے اور وہ بوجھ بھی ختم کر دیے۔ وہ توق اور بوجھ کیا تھے؟ پچھلی امتوں بنی اسرائیل پہ سزا کے طور پر یہ قانون تھا کہ جب کپڑا ناپاک ہو جاتا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ نمبر 2، کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی، مال غنیمت حاصل ہوتا، ان کے لیے کھانے کے استعمال کی اجازت نہیں تھی، مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ نمبر 3، ہفتے کے دن شکار کھیلنا ان کے لیے حرام تھا۔ نمبر 4، جس عضو سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا اس کے لیے معافی کی ایک ہی صورت تھی کہ اس عضو کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ نمبر 5، اگر کسی سے قتل ہو جاتا اس کی سزا صرف قتل ہی تھی، اور یہاں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل دیت بھی رکھ دی۔ اور ایک صورت کیا تھی وہاں پہ کہ قتل عمد ہوا ہے یا قتل خطا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں قصاصاً قاتل کو قتل کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت سے یہ احکامات ختم فرما دیے، اس لیے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ، یہ نبی امی وہ ہے جو اتارتا ہے ان سے اسرہم، ان کے بوجھ، والاغلال، اور توق، التی کانت علیہم، جو ان پر ڈلے ہوئے تھے۔ فالذین آمنوا بہ، پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان پر، وعزروہ، اور اس کی حمایت کی، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا، اور اتباع کی انہوں نے، النور، اس نور کی، الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل ہوا۔ مراد اس سے قرآن مجید ہے۔ قرآن پاک کی بھی اتباع کی، اس نبی امی کی بھی اتباع کی۔ اولئک هم المفلحون، اللہ سند لگا رہے ہیں، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے ہمیں نبی امی عطا فرمایا، اور اس نبی کی صفات آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تمہارے لیے کامیابی کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس کی حمایتی بن جاؤ۔ حمایت کب ہوگی؟ جب انسان کے دل کے اندر محبت ہوگی، جذبہ ہوگا، عشق ہوگا، پیار ہوگا، پھر وہ اپنے نبی کے لیے حمایتی بن کر کھڑا ہوگا۔ کہاں حمایت کا پتہ چلے گا؟
कहाँ हमायती की हिमायत का पता चलेगा, कहाँ आशिक के इश्क का पता चलेगा, कहाँ मुहिब की मोहब्बत का पता चलेगा? जब कोई सामने आकर खड़ा है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है, फिर वह हमायती की हिमायत का पता चलता है कि ये नबी की हिमायत कितनी करता है। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ हमायत से मुराद दीन की हमायत है, कि दीन के ऊपर कभी आँच आ रही है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, बरादरी के अंदर, ख़ानदान के अंदर किसी फंक्शन में दीन के मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ डट कर खड़ा हो गया और दीन पर आँच नहीं आने दी, दीन का हमायती बनकर खड़ा हो गया, दीन का मददगार बनकर खड़ा हो गया, ये इंसान भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े दर्जे वाला बन जाता है। वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू, और इत्तिबा की उन्होंने उस नूर की अल्लज़ी उन्ज़िल मअहू, जो उस नबी के साथ नाज़िल हुआ था। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।